اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ گفتگو تقلید کے متعلق جاری تھی، اور تقلید کے متعلق اس کی تعریف جو ہم نے بیان کی کہ تقلید کی جو فقہ میں تعریف ہے کہ جسے سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ایک مکلف کا جو عمل ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو، تو یہ کیا تقلید ہے۔ اس میں کسی قسم کی نیت کی اور ان چیزوں کی دیگر اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہی بات توضیح المسائل میں لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ لکھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقلید واجب ہے، اس واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہاں پہ سید خوئی علیہ الرحمہ اور سید محسن حکیم علیہ الرحمہ کی کتابوں سے ہم نے یہ بات سامنے رکھی کہ یہ جو وجوب ہے تقلید کا، یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی نہیں ہے۔ اور سید محسن حکیم نے اس وجوب کو وجوب فطری کہا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے تو یا تو وہ خود تحقیق کرے گا، اگر وہ خود تحقیق نہیں کرتا تو پھر جو صاحبان تحقیق ہیں ان کے اوپر کیا کرے گا، بھروسہ کرے گا۔ ایسے ہی تکے نہیں مارے گا کہ کسی سے پوچھ لے بس تکا لگا دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ وہ کسی صاحب تحقیق کو تلاش کر کے اس کے مطابق ہی اہل بیت کا حکم معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو لہذا تقلید ایک وسیلہ ہے۔ کیا وسیلہ ہے؟ یعنی معصوم کے حکم کو تلاش کر کے اس معصوم کی اطاعت کرنے کے لیے ایک وسیلہ کیا ہے، تقلید ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی صاحب تحقیق سے فتویٰ پوچھیں۔ فتویٰ کیا مطلب؟ شرعی حکم پوچھ لیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، معصوم کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ یہ جو اللہ کی اطاعت کا وجوب ہے یہ فطری اور عقلی کیسے؟ یہ تو شرعی ہے کیونکہ اس کے اوپر تو نص موجود ہے، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نص کے اوپر جاتے ہیں تو پھر تسلسل لازم آئے گا، کیونکہ سوال ہوگا کہ یہ جو نص کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، تو اس نص کی اطاعت کہاں سے ثابت ہوئی ہے؟ تو اس کی نص ثابت کرنے کے لیے آپ دوسری نص لے کر آئیں گے، پھر ہم اس دوسری نص کے بارے میں سوال کریں گے کہ بھئی اس نص کی ہم اطاعت کیوں کریں، پھر وہ اس کی اطاعت ثابت کرنے کے لیے تیسری نص لیں گے، پھر سوال ہوگا کہ اس نص کی ہم اطاعت کیوں کریں، پھر وہ چوتھی نص لیں گے، اور یوں نہ رکنے والا سلسلہ جسے ہم تسلسل کہتے ہیں وہ قائم ہو جائے گا جو کہ باطل ہے۔ لہذا آخر پہ عقل آ کے بریک لگوائے گی کہ بھئی عقل آپ کی کہتی ہے کہ خالق اور مالک کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے۔ اچھا ہاں آیت کا کیوں نہیں انکار کر سکتا بھائی؟ کس نے کہا آیت کا انکار نہ کریں؟ ہاں تو وہ قرآن کو کیوں مانے، وہ اس کو کیوں مانے، اللہ کی بات کو کیوں مانے؟ اس کے اوپر کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ عقلی دلیل ہوگی نا، عقل سے حرکت کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں قرآن کی اطاعت کہاں سے واجب ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا، اللہ کی کلام کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا کہاں سے واجب ہے؟ حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن میں اللہ کا بیان ہے کہ میری اطاعت کرو، ہم یہ بات کیوں مانیں اللہ کی؟ نتیجہ عقل کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم وہ روایات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر جو عقیدے کی ابتدا ہے وہ عقل سے کیا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ عقل کو نکال دیں تو انسان کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دین کی جو بیس ہے، تمام امور کی جو بنیاد ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ عقل کے اوپر ہے۔ اچھا یہ دوسرا درس کیا ہے ہمارا یہاں سے شروع ہوگا کہ یہ جو آغاز ہے ہر چیز کی جو بنیاد ہے یہ عقل سے کیا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ سوالات تھے تو اس وجہ سے ہم یہ روایات کیا لے کر آ رہے ہیں، اگرچہ اس طرح کی روایات کیا ہے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ یہ روایات ہم کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ کتاب العقل والجہل الکافی، اصول کافی جسے ہم کہتے ہیں، وہاں سے کیا یہ روایات ہیں۔ یہ جو پہلی روایت ہے حدیث طویل ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ ان اول الامور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل، ٹھیک ہے جی۔ تمام امور کی ابتدا، تمام امور کا آغاز، تمام امور کی مضبوطی، تمام امور کی عمارت
کہ آپ کسی چیز سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے سوائے عقل کے۔ عقل ایسی چیز ہے کہ جس سے تمام امور کی ابتدا ہوتی ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی عقائد ہیں، ان سب کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عقل سے ہوتا ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ الذی جعلہ اللہ زینۃ لخلقہ، عقل وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے زینت قرار دیا ہے، ونورا لہم، اور ان کے لیے نور قرار دیا ہے۔ فبالعقل، اسی عقل کے ذریعے سے عرف العباد خالقہم، بندوں نے کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ وَأَنَّهُمْ مخلوقون، اور یہ پہچانا ہے کہ وہ مخلوق ہیں۔ وَأَنَّهُ الْمُدَبَّرُ لَهُمْ، وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، اور ان کی کوئی تدبیر کرنے والا ہے، ان کا کوئی نظام چلانے والا ہے۔ وَأَنَّهُمْ الْمُدَبَّرُونَ، اور وہ کیا ہیں؟ مدبر ہیں، ان کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ وَأَنَّهُ الْبَاقِي وَهُمْ الْفَانُونَ، اور وہی ذات جو باقی رہے گی اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں۔ وَاسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ، اور انہوں نے اپنی عقلوں کے ذریعے سے استدلال کیا عَلَىٰ مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ، کہ جب انہوں نے اللہ کی خلق کو دیکھا، من سماء وارضی، جب اس کے بنائے ہوئے آسمان کو، زمین کو، شمس و قمر، لیل و نہار کو دیکھا، تو انہوں نے کیا استدلال کیا کہ بِأَنَّ لَهُ وَلَهُمْ خَالِقًا، تو یہ عقل کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا کہ ان کا اور کیا نام ہے بِأَنَّ لَهُ وَلَهُمْ خَالِقًا، کہ ان تمام چیزوں کے لیے، تمام خلق کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ مدبر ہے۔ تو یہ دیکھیں دین کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ عقل سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَعَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِیحِ، اور اسی عقل کے ذریعے سے انہوں نے جانا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز قبیح ہے۔ وَأَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ، اور تاریکی جہل میں ہے اور نور کیا ہے؟ علم میں ہے۔ فَهَذَا مَا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِمْ الْعَقْلُ، کہ جن چیزوں کے اوپر انسانوں کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ عقل نے کی ہے۔ اچھا، اب امام سے پوچھا گیا کہ کیا پھر سارے کے سارے بندے عقل کے اوپر کافی اکتفا کر لیں، وحی کی اور قرآن مجید کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کہتے ہیں کہ امام نے یہ جواب دیا کہ ان العاقل لدلالت عقلی، کہ یہ جو عاقل انسان ہے اس کی عقل نے اسے یہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ عالم ان اللہ هو الحق، یہ اس نے جان لیا کہ اللہ حق ہے اور وہی اس کا رب ہے۔ اور وعالم، اور اس نے عقل کے ذریعے سے جان لیا کہ ان لخالق محبتاً وان له کراہیتاً، کہ اس کے خالق کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے کیا ہے؟ کراہت کرتا ہے۔ وان له طاعتاً وان له معصیتاً، اور اس نے عقل کے ذریعے سے جان لیا کہ اس نے خالق کی اطاعت کرنی ہے، اور خالق کی اطاعت بھی ہے اور اس کی کیا معصیت بھی ہے۔ یعنی اطاعت اور معصیت کو کہاں سے جانا؟ اس نے عقل سے جانا۔ عقل نے آ کے اس سے بتایا کہ ان لہو طاعتاً، کہ اطاعت کس کے لیے ہے؟ لہو، اسی خالق کے لیے، اور اسی کے لیے کیا ہے؟ معصیت ہے۔ عقل کے ذریعے سے سب کچھ جان لیا، لیکن فلم یجد عقلہ یدلہ علی ذالک، اب وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، لیکن اب یہاں پہ عقل کیا ہے؟ اس کی رہنمائی نہیں کر رہی کہ اب وہ اطاعت کیسے کرے، اللہ کا حکم کہاں سے اس کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ عقل کیا ہوگی؟ بریک لگ گئی۔ وعالم، اور اسے یقین ہو گیا کہ انہ لا یوصل الیہ الا بالعلم وطلبہ، کہ وہ اس بات کی طرف نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، کہ خالق کی محبت کو، اس کی اطاعت کو اور اس کے عوامر کو جاننے کے لیے وہ نہیں پہنچ سکتا الا بالعلم وطلبہ، کہ جب وہ علم حاصل نہ کرے، علم کو طلب نہ کرے، کہاں سے؟ حاملان علم سے، وہی محمد وآل محمد سے۔ وانہ لا ینتفع بعقلہ، اور وہ اپنی عقل سے یہاں پہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ فواجب علی العاقل، پس عاقل پہ کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ طلب العلم والادب، کہ اب یہاں پہ وہ آئے اور جو علماء ہیں، حقیقی علماء محمد وآل محمد ہیں، ان سے کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے، ادب حاصل کرے، کہ الذی لا قوام له الا به، کہ جس کے بغیر کوئی یعنی اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے مگر اسی علم اور ادب کے بغیر، اسی علم اور ادب کے ساتھ ہی اس کا کیا وجود ہے۔ یعنی دو سٹیپ ہو گئے، بیس اور بنیاد کس نے دے دی؟ عقل نے دے دی، تو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اسی کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس کی معصیت حرام ہے، لیکن آگے اس کی تفصیلات ڈیٹیل، وہاں پہ اسے کیا حاصل کرنا پڑ رہا ہے؟ علم کیا حاصل کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اسے عقل لے کر نہیں جا رہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگلی روایت، اچھا یہ بالکل آخری روایت ہے اس باب کی، ٹھیک ہے جی۔ امام صادق نے فرمایا ہشام سے کہ یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، کیا ہے ہشام؟ اللہ نے
لوگوں کے لیے حجتوں کو کیسے مکمل کیا؟ حجت دلیل، حجتیں کیسے مکمل ہوئی ہیں؟ بالعقول، عقل کے سبب سے، یعنی عقل کے ذریعے سے ہی انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ حجت اور دلیل حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت، یا ہشام ان للہ علی الناس حجتین، اے ہشام اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ دو حجتیں، حجتاً ظاہرتاً و حجتاً باطنتاً، ایک حجت ظاہری اور حجت باطنی۔ فاما الظاہرۃ فالرسل والانبیاء والائمہ، حجت ظاہری رسول، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہو گئے۔ اما الباطنہ، جو حجت باطنی ہے وہ کیا ہیں جی؟ عقول ہیں۔ تو عقول کیا ہے؟ حجت باطنی ہے۔ اس کو بھی اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ یہ آپ کے لیے حجت ہیں، جیسے اہل بیت کا فرمان حجت ہے، جیسے نبی کا کہا حجت ہے، ایسے ہی جو عقل باطنی ہے اس کا کہا بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ اسی وجہ سے کتاب العقل والجہل کی پہلی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اسی عقل کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اسی سے سوال اور جواب ہوگا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ امام ابی جعفر امام باقر علیہ السلام کی ہے کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے قوت گویائی عطا کی، اور اسے کہا کہ آگے بڑھو تو وہ آگے آگے ہی، اسے کہا کہ پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے چلی گئی، پھر کہا کہ ثم قال وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو تجھ سے زیادہ میرے لیے محبوب ہو، ولا اکملتک الا فی من احب، اور تمہیں میں کامل نہیں کرتا فقط انہی لوگوں میں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اما انی ایاک آمرو، میں تمہیں ہی حکم دیتا ہوں، و ایاک انہا، اور تجھے ہی روکتا ہوں، و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، اور تمہیں ہی عقاب دوں گا اور تمہیں ہی کیا دوں گا؟ ثواب دوں گا۔ یعنی اوامر اور نواہی کی بنیاد کس کے لیے ہے؟ عقل مند کے لیے۔ جو عقل مند ہی نہیں ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اوامر اور شریعت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث جو ہم نے بیس بنائی تھی کہ من کان عاقلا لہ دین، کہ جو عقل مند ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، اسی کا دین ہوتا ہے۔ وہ من کان لہ دین داخل الجنہ، اور جس کا دین ہوتا ہے وہی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم نکالیں کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا پھر کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو لہذا دین کی بیس، دین کی بنیاد، اول الامور و مبدأها، وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ تو لہذا جس طریقے سے یہ عقل کہتی ہے انسان کو کہ اللہ کی اطاعت فطری اور عقلی طور پہ واجب ہے، یہی عقل کہتی ہے کہ انسان کے اوپر اہل بیت کا حکم معلوم کرنے کے لیے تین ہی رستے ہیں یا دو رستے ہیں، کہ یا تو وہ خود مجتہد بنے یعنی تحقیق کرے، یا تو وہ کیا کرے جی؟ صاحبان تحقیق سے سوال کرے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ وہ سوال کرنے کے بعد تحقیق خود نہ کرے، سوال کر لے، بہت ساری تحقیقوں کو پوچھ لے، پھر ایک ایسا عمل کرے کہ جس میں کسی کی بھی مخالفت لازم نہ آئے، کہ جسے کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط بھی کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ تقلید میں تو آپ کو اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا ہے، احتیاط میں تو آپ کو سارے فقہا کے فتوے کیا ہے؟ سب کی تحقیق معلوم کرنی ہے، پھر ایسا عمل کرنا ہے کہ کسی کی تحقیق کی مخالفت بھی نہ ہو، کہ جو انتہائی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب فقہا تقلید کے وجوب کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی کہتے ہیں، تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی تقلید کے اوپر کوئی صحیح و سند روایت دکھاؤ، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے بھئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تقلید کو شرعی طور پہ واجب مانتے تو پھر آپ ہم سے کیا سوال کرتے؟ روایت کا سوال کرتے، آیت کا سوال کرتے۔ تو ہم تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تقلید عقلی ایک تقاضا ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ فطری چیزوں کے اوپر، عقلی چیزوں کے اوپر سوچ و بچار کی جاتی ہے، اس کے اوپر روایت اور آیت نہیں مانگی جاتی، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے اللہ کی اطاعت کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوا، وہ آپ سے قرآن کی آیت کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کی اطاعت کو ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر وہ مطالبہ کرے گا، لکھی ہوئی ہوگی کہ جی یہ آپ کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، وہ اس کی اطاعت کیوں کر رہے؟ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ غور و فکر کی باتیں ہیں کہ انسان غور و فکر کرے۔ تو جو تقلید کا مسئلہ ہے یہ فطری اور عقلی ہے، اور فقہا اس کے وجوب فطری کے کہہ رہے ہیں۔ اب اگلا سوال کیا ہمارا پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ عقلی طور پہ واجب ہے تو پھر اس کی اطاعت کیا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے؟ کیا وجوب عقلی کی اطاعت واجب نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عقلی طور پہ واجب ہے، میں تقلید نہیں کرتا۔ تو ہم اسی یہ روایات سنائیں گے، بھئی یہ روایات ساری آئی ہوئی ہیں کہ اللہ اسی عقل سے سوال کرے گا، اسی کو عذاب دے گا، اسی کو عقاب دے گا، تم تو پھنسو گے۔ جب عقل تمہیں بتلا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، جب عقل بتلا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، جب عقل کہہ رہی ہے کہ دین میں آپ تکے بازی نہیں مار سکتے،
یا تو کسی صاحب تحقیق کے مطابق چلیں یا تو خود تحقیق کریں. آپ نے پھر بھی تکے لگائے اور وہ بھی غلط گئے تو پھر تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں. جب پکڑے جا سکتے ہیں تو یہی عقل آپ کے لیے حجت باطنی تھی. اسی کی خلاف ورزی کی, جو حجت کی خلاف ورزی کرے اس کی پکڑ ہوتی ہے اور اسی سے کیا سوال اور جواب ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھی تقلید تو کیا عقلی طور پہ واجب ہے, وہ کہتے ہیں جی عقلی طور پہ واجب ہے, پھر میں نہیں مانتا چھٹی. ٹھیک آتے ہیں, ٹھیک ہے چھٹی کر لیں, پھر پھنسیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنی عقل کی نہیں سنی, جو حجت باطنی تھی اس کی نہیں سنی, تو پھر تو آپ کیا پھنسیں گے. ہاں اگر آپ کو عقل یہ نہیں بتلا رہی کہ تقلید کرنی ہے تو پھر آپ ہم سے تھوڑی بحث کر لیں, مباحثہ کر لیں کہ آپ کو عقل آپ کی کیا کہہ رہی ہے. اسے بتائیں کہ بھئی آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے نفرت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی معصیت ہے, تو آپ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. علم حاصل کرنے کا یہ ذریعہ تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ حضرت جبریل ہر کسی کے پاس آتے ہوں یا امام زمانہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو کسی سے. یہ تو طریقے نہیں ہیں. دو ہی تو طریقے ہیں کہ یا ان روایات غیر معصوم اور حدیث کی کتابوں میں آپ خود تحقیق کریں. اگر خود آپ تحقیق نہیں کرتے تو جس نے تحقیق کیا اس کے مطابق آپ چلیں. ٹھیک ہے, کوئی تیسرا آپشن تو بچتا نہیں ہے آپ کے پاس. تو لہٰذا عقلی طور پہ اگر کوئی تیسرا آپشن ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے, تیسرا آپشن ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر ہو تیسرا آپشن تو پھر آپ ان سے گفتگو کریں اور وہ لے آئیں. ٹھیک ہے, واضح. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا اس دن سوال رہ گیا تھا کہ سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا تقلید کے بغیر اعمال باطل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال کیا پوچھا جاتا ہے کہ اگر جی آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ توضیح المسائل کا وہ ایک ٹکڑا کیا پڑھتے ہیں, پوری عبارت نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, ابھی تک کیا سامنے آیا ہمارے سامنے کہ بھئی تقلید ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم معصوم کے حکم کو جانتے ہیں اور پھر معصوم کی کیا کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ تحقیق کا بھی تھا لیکن ہم تحقیق کی طرف نہیں گئے, اور جو صاحب تحقیق جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم عادل سمجھتے ہیں, جامع شرائط سمجھتے ہیں, ہم اس سے حکم شرعی معلوم کر رہے ہیں, اس سے ہم کیا فتویٰ معلوم کر رہے ہیں. اگر ہم اس سے فتویٰ معلوم نہیں کرتے اور ہم عمل کر لیتے ہیں تو کیا یہ ہمارا عمل باطل ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ نے عمل ٹھیک کیا ہے تو وہ عمل کیا آپ کا باطل نہیں ہوگا. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ آپ نے عمل ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے؟ ایک بندہ وضو کرتا رہا, 3 دفعہ منہ دھوتا رہا, ٹھیک ہے, 3 دفعہ بازو دھوتا رہا, تو اب اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ آپ کو وضو ٹھیک ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ عمل کو یہ جانچنے کے لیے کہ میرا عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کے لیے بھی اس سے کیا ہے, 2 ہی رستے ہیں. یا تو وہ خود تحقیق کرے, روایات وغیرہ میں تحقیق کرے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے روایات کے مطابق یا غلط ہے. اگر وہ خود تحقیق نہیں کرتا تو دوسرا آپشن کیا ہے کہ صاحب تحقیق سے جا کے پوچھے, جو صاحبان تحقیق ہیں جنہوں نے سرچ کر رکھی ہے ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی اس طرح سے وضو کرنا کیا ٹھیک ہوتا ہے. اگر وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ عمل کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا, اسے دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آپ کے سامنے توضیح المسائل کا مسئلہ 12 نمبر کا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ توضیح المسائل میں یہ جملہ نہیں لکھا ہوا, اگر مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کے بغیر اعمال بجا لاتا رہے, آگے لکھا ہوا ہے اس کا باطل عمل نہیں لکھا ہوا, آگے کیا لکھا ہوا ہے, تو اگر اس کے اعمال حکم واقعی کے مطابق ہوں, وہ واقع میں شریعت کا حکم ہے وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اس نے وہ ٹھیک طریقے کے مطابق کیا, اگرچہ بات کس کی مانی ہے, اپنی نانی کی مانی ہے, بات دادی کی مانی ہے, لیکن وضو صحیح اس نے کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا واقع کے مطابق ہوں یا اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق ہوں. کہتے ہیں مجھے واقع کا نہیں پتہ کہ واقع میں اور شریعت میں کیا حکم ہے, ہاں مجتہد کی تحقیق ہے, اس نے مجھے بتایا کہ نکاح اس طریقے سے کیا جاتا ہے, وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے, تو میرا عمل کیا اس کی تحقیق کے مطابق ہے کہ جس کی تقلید کرنا ابھی اس کی ذمہ داری ہے, یعنی وہ مجتہد جو جامع شرائط ہے, جو عادل ہے, جس کی تحقیق کے مطابق چلنا اس کی ذمہ داری ہے, اس کی تحقیق کے مطابق اس کا عمل کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اعمال صحیح تصور کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, جملہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ اعمال صحیح تصور کیے جائیں گے, یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اعمال کیا ہوں گے, باطل ہوں گے. ہاں ہاں, بہت سے لوگ ایسے ہیں تقلید کا نہیں معلوم لیکن ان کا نکاح ٹھیک ہو رہا ہے, وضو سب صحیح کر رہے ہیں, نماز سب صحیح پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ جو کافی عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا, وہ یہ کہ ایک شخص اصلا غسل ترتیبی کے متعلق, غسل کے متعلق جانتا ہی نہیں, تو اس نے جتنے بھی اعمال انجام دیے وہ تو اصل بنیاد ہی نہیں ہے. نہیں, وہ ایک دفعہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے غسل جنابت کی جاتا ہے، تو اس نے سارے اعمال جو ہے وہ بغیر غسل کے انجام دے دیے۔ پھر تو غسل اور جو طہارت ہے یہ بنیادی چیز ہے، اس میں انسان چاہے جاہل قاصر بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ آگے تفصیلات آ رہی ہے، چاہے انسان نے یعنی دین سیکھنے میں سستی نہ بھی کی ہو، ٹھیک ہے، سستی نہ بھی کی ہو، پھر بھی اس کو کیا دوبارہ قضا انجام دینا پڑتی ہے۔ ارکان اور طہارت کا مسئلہ ایسے ہے کہ رکن انسان اگر چھوڑ دے پھر بھی کیا دوبارہ اسے انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جناب علی کیا ہے، رکن کی جگہ پہ طہارت ہے، طہارت کے بغیر اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہوا۔ تمام ہی باطل ہوں گے کسی طریقے سے۔ ہاں ظاہری بات تمام، یعنی وہ اس کی نمازیں باطل ہو جائیں گی، روزے تو باطل نہیں ہوں گے، نہیں روزے میں ایک بحث ہے کہ اگر پتہ نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ ہاں پچھلی ساری غسل جنابت اس نے کی ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جب بیگم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، پر میں نے نہیں دیکھے، ایسے ہوتے ہوں گے، ٹھیک۔ ہاں بالکل، جو مسجد سے مولانا سے پوچھ لیتے ہیں یا اپنی والدہ سے پوچھ لیتے ہیں لیکن ٹھیک عمل ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کا عمل ٹھیک ہوگا۔ انہیں بے شک تقلید کا پتہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بیچتا ہوں مجتہدوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یوں کہہ رہے ہیں، پھر بھی ان کے اعمال ٹھیک ہیں، بلکہ ہم سید سیستانی کی تعریف کے مطابق کیا کہیں گے کہ عمل بغیر تقلید کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق تقلید کی کیا تعریف ہے، تطابق العمل ما فتوی المجتہد، کہ عمل آپ کے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو تو یہ تقلید ہے۔ تو جب اس نے وضو کیا اور وضو کس کے فتویٰ کے مطابق تھا، سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق تھا، تو ہم کہیں گے یہی تقلید ہے بھائی۔ وہ کہتے نہیں میں اللہ کی قسم میں تقلید نہیں کر رہا، ہم کہتے تقلید نہ کریں، تقلید میں نیت ضروری نہیں ہے۔ تقلید میں یہ ہے نا کہ آپ کا عمل اس کے فتویٰ کے مطابق ہوگا نا، تقلید ہو گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ خامنائی کی ہم تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو وضو کر رہے ہیں ان کے فتویٰ کے مطابق صحیح ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جی آپ کسی مجتہد کے نام لے لیں، ہم جی سید صادق شرازی کی تقلید کرتے ہیں، کیوں جی ہمارا عمل ان کے فتویٰ کے مطابق ہے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی توریہ نہیں ہوگا، بالکل کلیئر بات ہوگی، کیونکہ ہمارا عمل جب ان کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو اسی کو تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کے نام فرض کریں کہ آپ میں سے ایک بندہ نیا مجتہد بنتا ہے تو آپ سیدھا کہہ دیں میں قبلہ صاحب کی تقلید کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا عمل ان کے فتویٰ کے مطابق ہے، ان کے فتویٰ کے مطابق بھی ہے اور سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق ہے، تو سب کی تقلید ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ پریکٹیکل بنیادوں پہ جائیں اور لوگوں کے اعمال کو کھنگالیں تو آپ کو اکثریت تقلید والی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اکثریت تقلید نظر آئے گی کس معنی میں کہ اکثریت کا جو عمل ہے، متدین جو لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اکثریت جو متدین ہیں ان کا جو عمل ہے وہ کس کے مطابق ہوگا، سید سیستانی کے فتاویٰ کے مطابق ہوگا۔ ان کے نکاح دیکھ لیں، ان کی طلاقیں دیکھ لیں، میت کو غسل دینا دیکھ لیں، کفن پہنانا دیکھ لیں۔ تو جب تقلید میں کوئی نیت کی بات ہی نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ ان کو کہنا کہ تم تقلید نہیں کرتے، کیوں ایسی باتیں کریں؟ انہیں سیدھے سے مصرف بتاؤ کہ آپ عمل ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بس کافی، آگے نکلو۔ مین چیز عمل ہے کہ آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ یہ توضیح المسائل خریدنا، نیت کرنا، یہ چیزیں کیا ضروری نہیں ہے۔ اگر اسے اطمینان ہے کہ میرا عمل ٹھیک جا رہا ہے تو کافی۔ ہاں نیت کرو، معین کرو، یہ چیزیں، ہاں یہ اگرچہ احتیاط کے مطلب یہ چیز اچھی ہے، بڑی اچھی چیز ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ذمہ دار بندہ جو بھی ہوگا اپنا، اس کے چاہے وضو کا مسئلہ ہے، گندم بیچنے کا مسئلہ ہے، ڈالر بینک میں رکھوانے کا مسئلہ ہے، اکاؤنٹ کھلوانے کا مسئلہ ہے، وہ ذمہ دار بندہ ہمیشہ ایسے ہی کرے گا۔ وہ باقاعدہ پوچھے گا کہ آغا سیستانی کا کیا فتویٰ ہے، خامنہئی صاحب کا کیا فتویٰ ہے، تاکہ میں کہیں غلطی میں واقع نہ ہو جاؤں۔ یہ ذمہ دار لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، جن کو دین کے اوپر عمل کرنے کی ٹینشن نہیں ہے، وہ عمل کو ایسے اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اصل عقیدہ ہوتا ہے، بس عمل تو ہم ویسے تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جب عمل کی اہمیت ہی نہیں دینے تو وہ کہتے ہیں چلو یار عمل کسی کے مطابق بھی کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا نا، تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو جو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ باقاعدہ پوچھیں گے بھی کس مجتہد کا فتویٰ ہے، وہ عالم کیوں ہے، عالم کیوں نہیں ہے، کہاں پہ رہتا ہے، کہاں سے اس نے پڑھا ہے، کیا اس کی کتابیں ہیں، کیا علماء کو اس بارے میں کہنا ہے، مکمل تحقیق وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح نہیں۔ میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ معاشرے میں تقلید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو یہ والی جو شدت ہے کہ آپ کہیں کہ چاہے آپ کا عمل ٹھیک بھی ہو پھر بھی باطل ہوگا، یہ غیر علمی بات ہے، اس کو کوئی فقیہ اس بات کا کیا قائل نہیں ہے، کیونکہ تقلید کوئی نماز روزہ کی طرح شرعی طور پہ کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ گناہگار ہو گئے، اس طرح تو نہیں ہے،
تقلید ایک عقلی ضرورت تھی اور اس نے عقلی ضرورت کو پورا نہیں کیا، لیکن عمل اس کا ٹھیک ہو گیا، تکا لگ گیا۔ یعنی وہ قبلہ حافظ بشیر صاحب نے لکھ دیا، اس میں رسالے میں ان کے سوالات چھپتے تھے، تو اس میں لکھ دیا کہ بغیر تقلید کے انسان کے تمام اعمال باطل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جو معاملات ہیں، نکاح وغیرہ، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ باطل ہوتے ہیں۔ اب جو باطل کی تفسیر ہے نا فقہا، انہ لا یکتفی الاجتزاء بہا، ایک فقہی علمی تعبیر ہے، وہ انہوں نے نہیں لکھی۔ اب آگے سوال ہونا شروع، قبلہ ہمارے نکاح کا کیا بنے گا؟ ہمارا جب نکاح ہوا تھا اس وقت ہم تقلید نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب لکھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ لاشعوری طور پہ تقلید کرتے تھے، کیونکہ آپ کا نکاح صحیح طریقے سے ہوا ہے۔ جب صحیح طریقے سے ہوا ہے تو آپ کا نکاح کس کے فتویٰ کے مطابق ہے؟ فقہا کے فتویٰ کے مطابق ہے، تو یہ کیا ہے؟ لاشعوری تقلید ہے۔ تو لاشعوری تقلید کیا ہے؟ درست ہے۔ تقلید کے اندر شعور ہونا کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں فلاں کی تقلید کر رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا کنسیپٹ ہے جو پیری مریدی والا نظام جنہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ آپ فلاں سلسلہ نقش بندیہ میں آ رہے ہیں، فلاں سلسلہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ بیعت کر لیں، نیت کر لیں، آج کے بعد نیت کر لیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ کوئی مجتہد بھی فتویٰ دے دیا تو اب وہ ضامن اس کا بن گیا، کوئی بھی اگر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اب سوال کیا ہے؟ اسی صاحب تحقیق سے ہوگا۔ واضح انشاءاللہ۔ بلکہ یہاں پہ بہت ساری صورتیں فقہ میں ایسے بھی ہیں کہ عمل انسان کا غلط ہوتا ہے، عمل غلط ہوتا ہے مگر پھر بھی اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمل وہ غلطی کس اعتبار سے ہے؟ غلطی ایسی ہے کہ جو ارکان والی غلطی ہے ہی نہیں، جو واجبات والی غلطی ہے۔ اور نماز پڑھتا رہا، سورہ اس نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا رہا، فرض کریں کہ 2 سجدوں کے دوران بیٹھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا رہا تو پاؤں کے انگوٹھے مثلا سجدے میں زمین پہ نہیں لگاتا تھا، ہتھیلی نہیں لگاتا تھا، ایسے واجبات کو اس نے چھوڑے ہیں۔ تو واجبات کو جو چھوڑے ہیں اور مسئلے سے کیا تھا؟ وہ جاہل قاصر تھا، تو پھر بھی کیا ہے؟ اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کے اعمال صحیح ہیں تو پھر بھی فقہا بغیر تقلید والے اعمال کو صحیح کہتے ہیں، بلکہ اگر اعمال غلط بھی ہوں تو پھر بھی اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت تھوڑے سے مقدار ایسی بنتی ہے کہ جہاں پہ جو خرابی ہوتی ہے رکن کے حد تک خرابی ہوتی ہے۔ وہ جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ غسل ہی وہ بندے نہیں کرتے، یا غسل کرتے ہیں تو پاؤں سے دھونا شروع کرتے ہیں، ترتیب الٹ ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کیا بنتی ہے؟ مشکل بنتی ہے۔ وگرنہ تو عام طور پہ اس طرح غسل اور وضو کے مسائل زیادہ نہیں ہوتے، اصل جو مشکلات ہیں وہ واجبات کے ترک کرنے کی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا زیادہ ایشو پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، غسل میں نیت جو رکن میں شامل ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیت کرنا ہوتی ہے، وہ نہیں نیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا۔ نہا لیتے ہیں جناب، نیت کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے نہا رہا ہوں نا، بس اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جیسے میں روزمرہ نہاتا ہوں، یہ والا کنسیپٹ نہ ہو، یہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ جو نہانا ہے نا یہ شریعت والا نہانا ہے، بس یہ کافی ہے اس کا، یہی اس کا ارادہ ہے ذہن میں کہ یہ جو نہانا ہے نا میں اسلام کی وجہ سے نہا رہا ہوں۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مثلا جو ہے وہ جب مسلم کے ہونے کے بعد نہانا ضروری ہے، ہاں نہانا ضرور، بس یہی ان کافی، نہیں کرتے وہ، ہاں یہی نیت ہے، یہی نیت ہے انہیں۔ یہ جو مسئلہ شرعی کا پتہ ہے کہ کیا نام ہے جنابت کے بعد نہانا ضروری ہے، ضروری ہے کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضروری یعنی شریعت میں ضروری ہے نا، تو شریعت میں ضروری ہے، وہ غسل کرنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ شریعت کے میں حکم کو انجام دے سکوں، یہی نیت ہے۔ نیت کو کیا چیز؟ نیت کرنا، ہاں یہ اب نیت کی بحث کا آپ سوال کر رہے ہیں عوام والا، ٹھیک ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ النیت هو القصد، نیت کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، اور اس کا دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں ہوتا، زبان پہ لانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب طریقہ غسل جو ہے نا وہ اس طرح نہیں وہ نیت کی بات کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں فوارہ کھولتے ہیں بس طریقہ ہاں طریقہ۔ اگر انہوں نے کہا پہلے سر اور گردن دھویا ہے، اس کے بعد جسم دھو لیا تو کافی ہے، سر کا کچھ حصہ انہوں نے دھو لیا، پھر اگر باقی بدن دھویا تو کافی ہے۔ انشاءاللہ غسل کے احکام میں ہم آئیں گے تو وہاں پہ اس غلطی کو ہم فوکس کریں گے کہ پہلے اگر سارا ایک دفعہ دھل گیا پھر کافی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ منہاج الصالحین اور جو فقہ عربی کتابیں تھیں وہاں سے یہ کیا پرابلم پیدا ہوئی، کیونکہ وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ یہ جملہ لکھتے تھے، یہ منہاج کی عبارت ہے، عمل و غیر المجتہد بلا تقلید بلا احتیاط باطل، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ غیر مجتہد کا عمل بلا تقلید، بغیر تقلید کے اور احتیاط کے کیا باطل ہے، بس وہ اس عبارت کو پڑھ کے نشر کر دیتے ہیں۔ اگلا جو لکھا ہوا ہے بے معنی، بھائی باطل کا کیا معنی ہے؟ یہ تو پڑھو، باطل کا ایک معنی تھوڑی ہے، معصیت کا ایک معنی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ حضرت آدم نے معصیت کی، بات معصیت کی تو وہ غیر معصوم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مولا علیہ السلام نے کہہ دیا دعا محل میں کہ اللہ میں نے معصیت کی، معصیت کا ایک معنی تھوڑی ہے، معصیت کے بہت سارے معنی ہیں۔ تو یہاں پہ باطل کے فقہی طور پر بہت سارے معنی ہیں۔ تو باطل کی کیا معنی ہے کہ انہ لا یجوز له الاجتزاء به،
کہ اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اکتفا کر لے، وہ کہے کہ رب تکا لگ گیا تو تکا لگ گیا کافی، یعنی اکتفا نہ کرے۔ معلم یعلم، جب تک اسے علم اور یقین نہ ہو جائے کہ بے مطابقت للعمل، کہ اس کا عمل بے مطابقت للواقع، کہ اس کا عمل کس کے مطابق ہے؟ واقع کے مطابق ہے، پھر تو سکون سے بیٹھ جائے، یعنی اسے پھر کیا ہے کافی سمجھ لے۔ اس نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ میں نے عمل بغیر تقلید کے کیے تھے لیکن وہ شریعت کے جیسے واقع محکم تھا اس کے مطابق نکل آئے، یعنی صحیح تھے۔ یا جو ہے وہ الا یحسن له العلم، اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرا عمل اسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کی تقلید کرنا میری شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ خود اس نے تحقیق نہیں کی، ٹھیک ہے، اس نے صاحبان تحقیق کی تحقیق پڑھی اور عالم ایک فقیہ تھا اور اس کا عمل اس کے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ او ما ہوا بحکم العلم بالموافقت، یا ایسی صورت ہو کہ جو علم بالموافقت کے حکم میں ہے، یعنی موافقت نہیں ہے، عمل اس کا مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے یا حقیقت کے مطابق نہیں، یعنی غلط ہے، لیکن حکم اس کا یہی ہے کہ جو صحیح والا ہے۔ صحیح والا حکم کیا ہے کہ عمل کو دوبارہ انجام نہیں دینا، صحیح سمجھے گا۔ تو یہ علم بالموافقت کے حکم کی بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ صورتوں کی تفصیل کیا ہے، وہ خلاصہ اس تفصیل کا کیا ہے کہ اگر رکن کا مسئلہ ہو تو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، اگر غیر رکن کا مسئلہ ہو تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔